ویلکم بیک. مرحوم ارشد زبیری صاحب کے ایک اور دیرینہ دوست منیر کمال جو کہ سی ای او ہیں پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے، وہ کن الفاظ میں ارشد زبیری صاحب کو یاد کر رہے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں. ارشد زبیری صاحب سے میرا تعلق پچھلے 35 سال سے تو ہے ہی، اور بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا ہے. پروفیشنلی ایز اے بینکر تو ان کے ساتھ ہر بینکر کو کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ان کے جو تعلقات تھے بینکنگ انڈسٹری میں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی، بلکہ پوری بزنس کمیونٹی کے ساتھ، وہ اس جیسے تعلقات، لیجنڈری تعلقات میں نے آج تک کسی اور آدمی میں نہیں دیکھے. کیونکہ ایک زمانے میں تو لگتا تھا کہ ایز اف ہی اونڈ چندری گڑھ روڈ، ہر بینک کے ہیڈ کو، ان کے نیچے کام کرنے والوں کو، اسٹیٹ بینک گورنرز کو، اسٹیٹ بینک کے سینئر اسٹاف کو وہ اتنی اچھی طرح جانتے تھے. اینڈ ہی واز not only liked, but he was respected by the financial sector, including the state bank senior people, because ان کے پاس جو ڈیٹا تھا پاکستان کی بزنس کے بارے میں، پاکستان کی فائنینشیل سیکٹر کے بارے میں، وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. اور میں نے تو بہت فائدہ اٹھایا، بلکہ کبھی کبھی تو آفس میں آ کے ڈانٹتے بھی تھے، یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو ایسے کرنا چاہیے. سو ان کا یہ بہت بڑا لاس ہے ہمارے لیے، فائنینشیل سیکٹر کے لیے. انڈیڈ دیکھیں، زبیری صاحب جو ان کے والد صاحب تھے، میں نے ان کے ساتھ 2-3 دن گزارے واشنگٹن میں 1996 ورلڈ بینک IMF میٹنگ میں. تو مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ ارشد بھائی نے اپنے والد صاحب سے نہ صرف بہت سیکھا ہے، ان کی پرسنالٹی جو تھی ارشد صاحب کی، وہ ان کے والد صاحب سے انہوں نے بہت کچھ لیا ہے اس میں. یہ تعلقات برقرار رکھنا، انرجی، ماشاءاللہ ارشد بھائی کی جو انرجی تھی وہ کمال کی انرجی تھی، اور ایک کام میں جب لگ جاتے تھے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے. تو ایز آئی سیڈ، جو بزنس ریکارڈر جو زبیری صاحب نے، ان کے والد نے شروع کیا تھا، وہ اس کے ایتھوس، اس کو سب کو برقرار رکھنے میں حامد بھائی نے اور ارشد صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جیسا ان کے والد صاحب چھوڑ کے گئے تھے، جیسا وہ چاہتے تھے بزنس ریکارڈر کی پوزیشننگ ان دا مارکیٹ، اس کو لے کے آگے چلے ہیں دونوں بھائی، اور ماشاءاللہ ہیو ڈن اے انکریڈبلی گڈ جاب. اور آصف ان کے تیسرے بھائی بھی جو ہیں. تو ارشد بھائی کا تو لاس بہت بڑا ہے. سب سے بڑا، جیسے میں نے کہا، ایز اے فرینڈ، میرے دوست اور بڑے بھائی کی طرح تھے، تو میرے لیے تو بہت ہی بڑا نقصان ہے. اور کیا شخصیت تھی ان کی، باغ و بہار، بڑی انرجی لے کے آتے تھے. جہاں بیٹھتے تھے محفل ان کے ارد گرد سجتی تھی، چاہے وہ اکانومی کی گفتگو ہو، سیاست کی ہو، انڈیڈ شعر و ادب کی بات ہو، ارشد بھائی جہاں بیٹھتے تھے تو محفل ان کے ارد گرد لگ جاتی تھی. اس لیے ان کے جانے سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ. May Allah bless his soul and may Allah provide him the choicest place in the heavens above. اور اب آگے بڑھتے ہیں. سید علی رضا، پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا ایک اور بڑا نام، جو کہ سابق صدر رہے نیشنل بینک آف پاکستان کے، وہ اپنے تعزیتی پیغام میں کس طرح سے یاد کر رہے ہیں. I was truly sad to hear about the passing away of my very close friend Arshad Zuberi, the managing director of the Business Recorder. Arshad was not only a close friend, but a person from whom all of us who were associated with the business and financial world learned from. He was a consummate professional. He kept in touch with international and national events that mattered, events that changed political situations, and he was able to correlate the dynamics of economics and politics in a way that when he wrote articles in his paper and in other papers, you could see, his clarity of thought and, his very mature and professional analysis. This country has lost what I would call its premier economic and financial journalist, which is a big loss, a huge loss. Arshad hadn't been well for the last few years, but like the true soldier that he was, he fought bravely against a very vicious illness, but he was always smiling. He was always trying to make an effort,
to be social and interactive, and I think this country will be the poorer for his loss. My condolences go out to his family, to his sons, to his wife, to his brothers, and of course to the very, very large circle of friends and admirers that he's left behind. God bless Ashim. God give him the highest place. اور اب دیکھتے ہیں کہ ریਨਾؤنڈ اکانومسٹ ڈاکٹر قیصر بنگالی کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں ارشد زبیری صاحب کو. جناب ارشد زبیری کے انتقال سے بہت افسوس ہوا. ایسے لوگ ملک کے اثاثے ہوتے ہیں اور ان کے جانے سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک بزنس مین تھے جو ایک میڈیا ہاؤس چلا رہے تھے، لیکن بزنس کے علاوہ ان کا ایک انٹلیکچوئل سائڈ بھی تھا. جب میری ملاقات ہوتی تھی، جو اکثر وقتاً فوقتاً ہوتی تھی، تو وہ اکثر ذکر کرتے تھے جو بات میں نے کہیں میڈیا پہ کہی ہے یا میرے آرٹیکل ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے علاوہ خبریں اور جو ایونٹس ہیں ملک کے، اس سے بھی واقف اپنے آپ کو رکھتے تھے. میرے اپنے کریئر میں بزنس ریکارڈر کا بڑا حصہ ہے. میں نے 1972 میں کراچی یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا. 76 تک تھا وہاں. اور ٹیکسٹ بکس اور دوسرے مٹیریل کے علاوہ میں بزنس ریکارڈر کا کافی مدد لیتا تھا اپنی پڑھائی میں اور امتحان میں پرچہ لکھنے میں. اور میرے ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ یہ جو ٹیکسٹ بک کے علاوہ چیزیں میں لکھتا ہوں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. آج ٹی وی کے آنے سے پاکستان میں بھی ایک نیا دور شروع ہوا. 2-3 بڑے چینل میں شمال ہوتا ہے اور ریلائبلٹی کے حوالے سے بھی ان کا ایک نمایاں جگہ ہے میڈیا، پاکستان کی میڈیا میں. میں خود جب خبریں دیکھتا ہوں تو پہلے آج ٹی وی دیکھتا ہوں کیونکہ وہ 5 منٹ پہلے آتا ہے، اور پھر باقی دوسرے چینل سے خبریں دیکھ لیتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں ارشد زبیری صاحب کو جنت میں جگہ نصیب ہو، یقیناً ہوگی، اور ان کے خاندان سے اور آج ٹی وی اور بزنس ریکارڈر کے اسٹاف سے اپنے کنڈولنسز پیش کرتا ہوں. اور رخ کریں گے ڈاکٹر اشفاق حسن، جو کہ سابق مشیر خزانہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ بزنس ریکارڈر کے لیے ہمیشہ وہ لکھتے بھی رہی ہیں. کس طرح سے انہوں نے دیکھا ارشد زبیری صاحب کو، یہ ذرا جانتے ہیں. بہت مچے ہوئے اکنامک جرنلسٹ تھے. ان کے نالج اور انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی اکانومی اتنا زیادہ ڈیپ تھا کہ بڑے اچھے جو ہمارے اکنامکس کے ٹیچر بھی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے، ان سے بھی زیادہ وہ پاکستان کی معیشت کو سمجھتے تھے، کیونکہ 30-35 سال سے 40 سال سے وہ اس پروفیشن میں رہے ہیں اور اپنے اخبارات کے لیے بزنس ریکارڈر کے لیے کرتے رہے ہیں. میں بہت عرصے تک کالم لکھتا رہا ہوں ویکلی بزنس ریکارڈر میں. تو میں جو بھی لکھتا تھا ان کے ساتھ ہی میں شیئر کرتا تھا، اور آج میں بھیجتا تھا اور کل میرا آرٹیکل چھپ جاتا تھا. تو اس حوالے سے، اور جب میں گورنمنٹ میں بھی تھا، تو جب میں منسٹری فائنانس میں تھا تو کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی تھی، اگر کچھ سیکنڈ اوپینین لینا ہوتا تھا تو میں ان سے مشورہ ضرور کرتا تھا، کیونکہ جتنا ان کو ایکسپیرئنس ہے پالیسیز کا کہ اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، کیا نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان سے مشورہ میں ضرور کیا کرتا تھا. ان کے جانے سے ایک یہ ہو گیا کہ ایک بہترین اکنامک جرنلسٹ جو ہے وہ ہم سے بچھڑ گیا. خلا تو پر ہو سکتا ہے ان کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، لیکن ارشد زبیری نہیں آ سکیں گے. اب نہ صرف اکنامک جو پالیسیز ہیں، بلکہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ارشد زبیری صاحب کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑا گراں قدر ہے. اس وقت ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر عاصم حسین، جو کہ چانسلر ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی کے، وہ کس طرح سے یاد کر رہے ہیں مرحوم ارشد زبیری کو. ارشد زبیری صاحب ایک نہایت ہی عمدہ، ذہین اور
بہت ہی اچھے انسان تھے. ان کو غریبوں کی بہت پرواہ تھی. وہ ضیاء الدین یونیورسٹی کے گورننگ باڈی کے ممبر تھے. ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ضیاء الدین یونیورسٹی میں, اور ہز لاس ول بی گریٹلی مسڈ. اور ان کی جو خدمات ہیں اور سیکٹرز میں, بالخصوص براڈ کاسٹنگ اور پیپر کے پیپرز پہ, وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اینڈ آئی ہوپ ہز چلڈرن کیری آن ود ہز لیگیسی. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, قاف لیگ کی حکومت ہو, یا مشرف دور کا ایرا ہو, اس 20 سال میں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ کیو بلاک اسلام آباد, منسٹری آف فائننس یا سینٹرل بینک کی اگر بات کریں تو ہمیشہ بزنس ریکارڈر کی افادیت اور بالخصوص ارشد زبیری صاحب کے ایڈیٹوریلز جو ہیں انہوں نے بڑی گائیڈ جو ہے وہ کیا وہاں کے کرتا دھرتاؤں کو. اس وقت ہم جانیں گے ہمایوں اختر خان جو کہ سابق وزیر تجارت رہے ہیں, وہ کن الفاظ میں یاد کریں مرحوم ارشد زبیری کو. جی, ارشد زبیری اور میرا 30-35 سال کا تعلق رہا, اور میں جب پہلی دفعہ MNA بن کے اسلام آباد گیا 1990 میں, تو ان سے ملاقات رہی, اور پھر وقتاً فوقتاً وہ ملاقات جاری رہی. ان کا بہت ہی پریگمیٹک آدمی تھے, پروگریسو آدمی تھے, اور اپنا ادارہ بزنس ریکارڈر آج ٹی وی میں ان کا ایک اچھا انٹلیکچوئل رول تھا, اور بزنس ریکارڈر ریسرچ کے پیچھے ان کی سوچ واضح نظر آیا کرتی تھی. ان کی جو سوچ تھی اکانومی کے بارے میں, ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, وہ بھی نہ صرف بزنس ریکارڈر میں بلکہ کئی حکومت کی کمیٹیز میں, ٹاسک فورسز میں وہ شامل رہے, اور انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا. میرے پاس بھی جب وزارت تھی سرمایہ کاری کی اور اس کے بعد تجارت کی, تو میں ان سے مسلسل رابطہ رکھتا تھا تاکہ ان کے جو اعلیٰ مشورے تھے ان سے مستفید ہو سکوں. جلدی چلے گئے دنیا سے, اللہ ان کی مغفرت کرے, اور لیکن مجھے وہ ہمیشہ یاد رہیں گے. پروگرام میں وقت کی کمی بھی ہے, لیکن کچھ اور بھی نام ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.